بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دور خلافت جس میں پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی کہ دوبارہ سے پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو گئی تھی، اور جب امت کے درمیان انتشار تھا اور جو ہے آپس میں اختلاف تھا، تو جو بھی فتوحات تھیں وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر تک، جب تک بلوائیوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ شروع نہیں کیا تھا، تب تک جو ہے یہ فتوحات کا سلسلہ میرے بھائیوں چلتا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد بلوائیوں کی وجہ سے، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد سے جو امت میں انتشار شروع ہوا، تو یہ انتشار 41 ہجری تک چلا، اس سال تک، اس مہینے تک، اس دن تک جس دن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح سے پھر سے پوری امت اکٹھا ہو گئی۔ تو جب امت اکٹھا ہو گئی، اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا۔ کہیں کہیں اکا دکا جو ہے شیعان علی یا جو خوارج تھے، جو بلوائی لوگ تھے، ان کی طرف سے جو حرکتیں ہو رہی تھیں ان کا بھی منہ توڑ جواب دیا گیا، اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے باقاعدہ اس زمانے کے جو گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سختی سے ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پہ نپٹے، اور اس طرح سے پوری امت کا معاملہ پھر سے اب ایسا ہو گیا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ تو اب یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے نا کہ اب آدمی آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ اختلاف اور انتشار یہ قوتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کی قوت ضائع ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے نا، چاروں محاذ پہ کام کریں گے تو کہاں سے قوت باقی رہے گی؟ تو جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اتحاد قائم ہو جاتا ہے، تو اتحاد جسے آپ یونٹی کہتے ہیں نا، یونٹی اپنے آپ میں خود ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ تو پھر سے وہ جب یونٹی قائم ہو گئی، تو اب دشمن کے جو کی طرف سے جو چیزیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کی طرف سے جن چیزوں کا اندیشہ ہے، اور اسے بھی ختم کرنا ہوتا ہے نا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ کہ اگر آپ کو اپنی حکومت کو صحیح سالم رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے دشمن کے اوپر نظر آپ کی بنی رہے۔ اور یہ شام کا پورا علاقہ یہ سب فتح کیا گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ سب کی سب روم کا علاقہ تھا یہ، اور روم کے ہاتھ سے مسلمانوں نے یہ سب علاقے فتح کیے تھے میرے بھائی۔ تو جب سب یہ علاقہ جو ہے فتح ہوا ہے، اور اصلاً میں یہ رومیوں کے قبضے میں یہ علاقے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی علاقے کو فتح کیے ہیں، اور جب وہ قوم اس کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ دوبارہ آپ سے وہ علاقہ چھین لے۔ یہی سیاست ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے نا، اس کو باقی رکھنا، اور جو ہے پھر اپنی قوت کو اس طرح سے بڑھانا کہ دشمن اس قوت سے ڈرے، اس طاقت سے ڈرے، اس پاور سے جو ہے ڈرے، دشمن کے دلوں میں اس کا خوف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جو خامی ہے نا، جو وہ یہی ہے میرے بھائی، کہ ہماری جو مسلم حکومتیں تھیں، انہوں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، جبکہ قرآن نے یہ فارمولہ بہت پہلے بتایا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ،
तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम तैयारी करो। किस चीज के लिए? जितनी भी तुम्हारे पास में ताकत है ना, उसके लिहाज से तुम अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि तुम्हारे इस पावर को देख करके तुम्हारे दुश्मन के दिलों में एक खौफ बैठ जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। लेकिन सब कुछ था, मुस्लिम जो है हुकूमतों के पास पैसा, दौलत और हर तरह की सहूलतें थी अपनी ताकत को बनाने और बढ़ाने के ताल्लुक से, लेकिन इनको इसकी तरफ कोई तवज्जो कभी गई नहीं। अल्लाह ताला के इस फरमान को बुला बैठे, जिसका नतीजा आप आज देख रहे हैं। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको फिर से पूरी उम्मत इकट्ठा हो गई, तो अब पूरी तवज्जो किसकी तरफ जानी है? अपनी ताकत को मजबूत करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है और दुश्मन के इलाके में और आगे की तरफ बढ़ना है। वो तमाम ताकतें जो हमारे लिए मुस्तकबिल में खतरा बन सकती हैं, उनको ख़त्म करना होता है और उनको अपने मातहत करना होता है। यही उसका तरीक़ा होता है। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब यहाँ से सोचना शुरू किया। अब इनके पास जो कि ये इलाके सब के सब जो है, ये मिस्र का इलाका जो आया था, वो भी जो है पहले इसी यानी रोमी अम्पायर के, रोमन अम्पायर कहते थे, उसी के कब्जे में था ये भी। और ये इलाका भी अंताकिया वगैरह और भी इलाके थे जो कि असल में ये सब रोमन अम्पायर के ही मातहत थे। ये सब इलाके मुसलमानों ने फिर फतह कर लिए। अब मसला ये था कि जो उनकी असल ताकत थी, वो इलाका कुस्तुनतुनिया का इलाका कहलाता था। ये बेज़ंतीनी हुकूमत थी और इस हुकूमत का जो कैपिटल सिटी था वो कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया का नाम आपने बहुत सुना है, मुख्तलिफ ज़बानों में इसका मुख्तलिफ नाम होता है। उर्दू में हम लोग कुस्तुनतुनिया कहते हैं, यही अरबी लफ्ज़ भी है, कुस्तुनतुनिया कहलाता है, वरना कुस्तुनतीनिया भी कहते हैं अरबी वाले इधर। तो ये जो लफ्ज़ है, ये जो शहर था, बड़ा मजबूत किला था। अगर ये फतह हो जाए तो समझ लीजिए कि उनकी पूरी ताकत कमज़ोर हो जाएगी वो, और उनकी पूरी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। ये रोमन अम्पायर के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। उस वक़्त जो उनकी ताकत थी, उसको जो है ख़त्म करने का वाहिद ज़रिया यही था कि कुस्तुनतुनिया जो उनका मज़बूत किला था, उसे फ़तह कर लिया जाए। कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए ये ज़रूरी था कि ये असल में जज़ीरा है, यानी जज़ीरा का मतलब ये होता है कि वो पानी के रास्ते से वहाँ पहुँच करके जंग करनी। तो इसके लिए जिस तरह की फ़ौज की ज़रूरत थी, वो बर्री फ़ौज नहीं होगी, यानी ग्राउंड लेवल पर जो फ़ौज काम करती है, वो फ़ौज नहीं होगी, बल्कि ये बहरी बेड़ा होना चाहिए। बहरी बेड़ा का मतलब जिसे आजकल नेवी आप शायद इंग्लिश में कहते हैं, कि ये जो पानी के अंदर जाकर के ऐसी फ़ौज जो पानी में सफ़र करके, यानी पानी के जहाज़ से सफ़र करके जाए और पानी में ही दुश्मन का मुकाबला करे। तो मुसलमानों के पास ये ताकत नहीं थी। ये सारे के सारे लोग किधर से गए हुए हैं? मदीना, मक्का, मदीना, यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो मदीना दारुल खिलाफा बना। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वहाँ गए, वहाँ से जो है फतूहात का सिलसिला शुरू होता है। तो ये फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ता गया, लेकिन अभी भी किसी ऐसे इलाके में जंग करने का कोई मामला नहीं था जो जहाँ पे समंदर के रास्ते से जा करके जंग करने का मामला हो, जहाँ बाहरी बेड़े की जरूरत पड़ती हो, या बहरी फौज कह लीजिए, नेवी जो है फौज के लिए जो है तो उसकी जरूरत पड़ती हो, ये वैसा नहीं था। जब शाम का इलाका होता हुआ और यहाँ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर रहे,
تو انہیں اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے احساس ہوا، انہوں نے اس کو ریلائز کیا کہ جو ہے ہماری طاقت اگر باقی رہنی ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمندر کی فوج کے تعلق سے بھی سوچیں، اور پانی میں رہ کر کے لڑنے کے بارے میں وہ کیا ضروری چیزیں ہیں نا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان سے اجازت مانگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ہمیں بحری فوج تیار کرنے کی اجازت دیجیے۔ خیر وہ بڑی مشکل سے ان کو وہ اجازت ملی، انہوں نے شروعات کی تھی، ابھی وہ بالکل شروعاتی مرحلہ تھا۔ اب جب یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پہلو سے یہ ضرور سوچیں گے، کیونکہ جب یہ گورنر تھے تب انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مشورہ دیا تھا اور ان سے اجازت طلب کی تھی۔ تو اب بڑے زور شور کے ساتھ بحری بیڑے کو تیار کرنے کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا، اور ان کے سامنے جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ یہ شام کے علاقے کے بعد جو آگے رومن امپائر کا جو اس وقت کیپٹل سٹی تھا قسطنطنیہ، وہاں تک پہنچنا یہ ان کے سامنے ہدف تھا، یعنی ان کا ٹارگٹ تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے 3 اہم کام کیے۔ پہلا کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کشتیاں بنانے کا کام شروع کیا۔ جس سمندر میں لڑنے کے لیے اس زمانے میں جو چیز سمندر میں جانے کے لیے وہ کشتیاں ہی ہوتی تھی، وہ لکڑی کی کشتیاں ہی بنانا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے باقاعدہ ایسی فیکٹریاں انہوں نے قائم کی جہاں کشتیاں بنانے کا، ایسی کشتیاں جو جنگ کے لیے کام آنے والے ہوں، اس کشتیوں کو بنانے کا کام شروع کروایا۔ اور یہ شام کے اندر بھی اس طرح کی فیکٹری کھولی، اور ساتھ میں مصر میں بھی فیکٹری کھولی ہے۔ اور اس وقت جو طاقت تھی ان کے پاس، یعنی جو بھی ان کے پاس جو ہے چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے یہ اس کو آگے بڑھا سکتے تھے، اس کے لیے بڑی مضبوط قسم کی لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ سنوبر ایک جو ہے لکڑی ہوتی ہے، جیسے یہاں سندل آپ کہتے رہتے ہیں، تو سنوبر جو ہے، اور بھی جو ہے ٹیک ووڈ جیسے آپ کہتے رہتے ہیں، ٹیک ووڈ بڑی مضبوط لکڑی جو ہے، لکڑیاں بھی سب ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ تو بعض علاقوں میں جو مسلم علاقے تھے وہاں پر اس طرح کی مضبوط قسم کی لکڑیاں تھیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے کارخانے بنائے۔ عربی میں جیسے مصنع کہتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ہتھیار بنانے کی انہوں نے فیکٹریاں بنائیں۔ آج کے زبان میں یہ پہلا کام تھا، باقاعدہ فیکٹریاں بنائی انہوں نے اس کے تعلق سے، اور وہاں پر دن رات یہ کام چل رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ تیار کیے جائیں، کیونکہ اب اچانک فوراً ضرورت پڑے تو تیار کر کے وہ تو نہیں ہوگا نا، پہلے سے یہ چیزیں تیار رہنی چاہیے، اور باقاعدہ ہمارے گودام میں وہ چیزیں جو ہے رہنی چاہیے۔ ہماری جو بھی فوجی طاقت ہے، فوجی قوت ہے، تو فوج کے پاس یہ چیز رہنی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی کشتیاں ہیں جس پر ہم جا سکتے ہیں اور جا کر کے دشمن فوج پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو کشتیاں تیار کرنے کا کام بڑے زور و شور سے، بہترین قسم کی لکڑیاں اس کے لیے، پھر لکڑیوں کے اوپر سے تارکول وغیرہ لگانے کا کام ہوتا تھا، وہ بھی جو ہے وہ چیزیں بھی، اور پھر ایسی جو ہے ایسے علاقے جہاں لوہا زیادہ ملتا تھا، زمین سے لوہا، یہ بھی میٹل ضروری چیز، بہت بہت اہم چیز ہے یہ۔ تو ایسے علاقوں سے وہ نکال کر کے، اب اس کے لیے بڑی بڑی میخیں، کیل جو ہے ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے، جب کشتیاں بنانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک الگ جگہ سے فیکٹریاں بنائیں جہاں یہ سب تیار کر کے سپلائی کیا جائے، اور جو فیکٹریاں کشتیاں بنا رہی ہیں ان کو یہ چیزیں سپلائی کی جائیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت دولت دی تھی، اور جو بھی زمین سے جو ہے میٹلز جو ہے ان کے لیے نکل رہے تھے، اس کو کام میں لانے کے لیے جہاں جہاں بھی ہے
उन सब को काम में ला करके ये बड़ी तेजी के साथ ये काम किया जाए और कश्तियां तैयार की जाएं। ये काम किया उन्होंने। दूसरा काम ये था कि वो बाकायदा जो है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ जासूस, ये जरूरी होता है हुकूमतों के लिए कि उनके जासूस होते हैं, तो वो जो है जासूस भेजते रहे दुश्मन के इलाके में जाकर के वहाँ के हालात को मालूम करते रहे और हालात को मालूम करके हर चीज़ की खबर दें कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या है, हमें उसी के लिहाज से तैयारी करनी होती है। तो दुश्मन जैसा पावरफुल होता है उसके लिहाज से हमको अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है उसके लिहाज से हमें उसकी तैयारी करनी होती है। यही यानी हर हुकूमत का यही मामला होता है, हुकूमतों के मामलात ऐसे ही होते हैं। तो वो बात मैं तारीख की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये तारीख में भी ऐसे ही चीज़ें रही हैं, लोग उसी के लिहाज से तैयारी करते रहे। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा जाड़े में, गर्मी में अलग-अलग जो है लोगों को उनके इलाकों में भेज करके वो खबरें जो है हासिल करते रहते थे और उसके बारे में जो चीज़ें होती थी, मालूमात होती थी, वो हासिल करते रहते थे। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, यानी बहुत से लोगों के इस सिलसिले में नाम भी जो है ज़िक्र किए गए हैं तारीख की किताबों में जो है, और बराबर जो है वो चीज़ करते रहते थे, यानी लोगों को भेजते रहते थे। और ये छोटी-छोटी समझ लीजिए कि टुकड़ियों में जाते थे और छोटी-छोटी फ़ौज कह लीजिए और जाकर के आस-पास के इलाकों पे कुछ हमले भी करते थे और चले आते थे। और बड़े इस तरह से उनको थोड़ा-थोड़ा तजुर्बा भी होता रहा। एक ही मर्तबा में बड़ा जो है कोई भी कुछ करने से पहले छोटे-छोटे महाज पर भेज करके लोगों को तैयार करना, ये भी बड़ा अहम काम होता है। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये करते रहे। उस ज़माने में कुछ मशहूर लोग थे जो इस फ़न के बड़े माहिर हुए। अब्दुल्लाह बिन कुर्ज़ बजली, यज़ीद बिन शजरा, मालिक बिन हुबैरा, जुनादा बिन उमैया, सुफियान बिन औफ, फुज़ाला बिन उबैद, मालिक बिन अब्दुल्लाह खशमी जो है, ये वो लोग थे जिनको जो है भेजा करते थे छोटी-छोटी टुकड़ियाँ दे करके, छोटी-छोटी फ़ौज दे करके, जाड़े में, गर्मी में। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये लोग जा कर के मुकाबला भी करते थे, वहाँ के हालात का जायज़ा भी लेते थे और आकर के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिपोर्ट भी करते थे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने की इस सिलसिले में वो ये है कि बाकायदा कुस्तुनतुनिया के इलाके पर फौज भेज करके हमला किया जाए। अब ये उतना आसान भी नहीं था, हमने आपसे कहा कि वो उनका बड़ा मजबूत किला था ये। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो पहली मर्तबा अपनी फौज भेजी, बहरी फौज, ये नेवी जिसे कहते हैं, ये भेजी तैयारी के बाद। ये फौज जो आपने भेजी है 49 हिजरी में आपने पहली मर्तबा कुस्तुनतनिया शहर का घेराव करने के लिए फौज भेजी। जब ये लोग वहां पहुंचे और वहां जा करके इन्होंने, वो बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंचे, भी थोड़ा दूर ही थे, उस इलाके में एक के बाद एक जो है आगे बढ़ते गए। तो वहां जा करके इसको पड़ाव तो कर लिया इन्होंने, लेकिन बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो है परेशानियां ये थी कि असल में ये इलाके भी अलग थे और कुस्तुनतुनिया का ये इलाका यानी यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है समझ लीजिए ये। तो ये जो है बड़ा सर्द इलाका, बड़ी सख्त किस्म की ठंडक होती थी वहाँ और बारिश भी बहुत होती थी। और इसी तरीके से जो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है खाने पीने की, अब इतनी दूर चले जाएंगे आप समंदर का सफ़र करके और वहाँ जा कर के आपको हमला करना है दुश्मन पर, तो आप तो अपने इलाके से काफ़ी दूर हो जाते हैं ना। तो खाने-पीने की जो सामान के पहुँचने की बात होती है, जो आप लेकर के गए होते हैं, उसकी भी बड़ी कमी हो गई थी मुसलमानों को। और ये ऐसा था किला कि एक 2-4 दिन की बात नहीं थी ये।
बड़ी लंबी मुद्दत तक उसका घेराव करना और फिर जो है वहाँ मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मुसलमानों में जो फौज जो गई हुई थी ना, वहाँ पे बीमारी भी फैल गई थी, उनको जो है बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, सख्त सर्दी का सामना करना। तो इतनी परेशानियां थीं, और उन परेशानियों की वजह से ही मुसलमानों को जो पहली मर्तबा वो गए कुश्तुनतुनिया पर चढ़ाई के लिए और जो है उसका घेराव किया, उनको उसे छोड़ करके वापस आना पड़ा। ये कुश्तुनतुनिया का पहला घेराव था, और ये ऐसी बात थी कि इसका जिक्र हदीस में भी मौजूद है। वो हदीस आपको याद दिला दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अव्वलु जैशी मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुल्लाह, कि मेरी उम्मत की जो पहला जो है लश्कर इस पानी का सफर कर पानी का यानी कि ये कि जो है समंदर का सफर करके जाएगा और जा करके उसको फतह करने की कोशिश करेगा, तो जो पहला लश्कर जाएगा इसके लिए, उसमें जो लोग भी शरीक होंगे सबको माफ कर दिया जाए। तो अब ये जो हदीस थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सहाबा किराम जानते थे इस चीज को। इसीलिए जब कुस्तुनतुनिया के लिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौज भेजी, लश्कर भेजा, तो बड़े बड़े सहाबा उसमें शरीक हुए अपनी ख्वाहिश से जो है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो भी इस लश्कर में जाएंगे उन सब के लिए माफ़ी का परवाना है रब्बुल आलमीन की तरफ से, तो सबको माफ़ कर दिया जाएगा। ये चीज़ उनके ज़हनों में थी, इसीलिए सब आगे बढ़े, और इस जंग में शरीक होने वालों में से एक अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही ये चीज़ हुई है, ये याद रख लीजिएगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहली मर्तबा ये लश्कर भेजा गया। और जो लोग पहले हमने आपको बताया कि इससे पहले भी छोटी-छोटी टुकड़ियों में लोगों को भेजा जाता था, तो बाद में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया को उसका जो है सिपह सालार बना करके, यानी आज की ज़बान में हो कहना हो तो कह सकते हैं आप कमांडर बना करके, कमांडर जनरल जो है बना करके भेजा था। और इनके साथ बड़े-बड़े सहाबा गए थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया मैंने आपको, और चंद नाम बताता हूँ जो आप बहुत कसरत से सुनते रहते हैं तो आपको पता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, ये मशहूर सहाबा, ये लोग जो है उसमें गए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े शौक से, बड़े जज्बे से इसके लिए गए थे, मदी जो कुस्तुनतुनिया पर हमला के लिए जो फौज भेजी गई उसपे ये शरीक हुए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए तो इन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, जब तक मदीने में मस्जिद नबवी की तामीर नहीं होगी। और मस्जिद नबवी के साथ ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर थे वो तामीर किए गए थे, जिसमें आपकी बीवियां रहती थी। तो उस वक्त तक के लिए तो यही अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मेज़बान थे, और उन्हीं के घर में रहने का, उतरने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के घर में उतरे, तो ये सआदत, ये शरफ अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुई थी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला इतने मशहूर सहाबी, ये भी यजीद बिन मुआविया जो लश्कर लेकर के गए थे उसमें ये भी शरीक रहे, और इनकी वफात वहीं पर हुई, वहीं रोम के इलाके में इनकी वफात हो गई मेरे भाई। और जब इनकी वफात हुई
تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے وہیں پر دفن کیا جائے، بلکہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ابھی جہاں آپ ہیں وہاں نہیں، بلکہ جو دشمن کے علاقے سے جتنا جو سب سے زیادہ قریب ہمارا علاقہ ہونا کہ دشمن سے علاقے سے لگا ہوا علاقہ، یہ بارڈر ایریا کہہ لیجیے آپ، مجھے آپ لوگ جا کے وہاں دفن کیجیے گا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو نہ جانے لوگ کتنے پیسے خرچ کر کے اس کے جنازے کو اس کے ملک لے کے جاتے ہیں، اس کے شہر لے کر کے جاتے ہیں، اچھی خاصی پریشانی اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، اور سب سے پہلے مہمان نواز ہیں، یہ آپ انہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی وفات وہاں ہوئی ہے میرے بھائی، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، یہ نہیں کہ نہیں آپ مدینہ لا کر کے مجھے دفن۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کے ذہنوں میں چیز ہے کہ جو ہے نہیں وہ لا کر کے ہمارا جو قبرستان ہے نا وہیں دفن ہونا ہے، یا ہمارا جو علاقہ ہے نا وہیں دفن ہونا ہے، اور آخری دیدار اور یہ وہ سب دیکھنے دکھانے کے جو مسائل لوگوں نے بنا لیے ہیں نا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے کیا فائدہ ہے؟ آپ خود بتائیے کہ جس شہر میں اس کی وفات ہوئی وہیں اسے دفن کر دیا جائے، یا جو ہے کسی اور علاقے میں لے کر کے جایا جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ہے کسی جو ہے اپنے شہر میں لے کر جانے کا، سوائے اس کے کہ پریشانی ہو، پیسوں کا خرچہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اور وہی دفن کر دیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ آخر کون سی فضیلت ہو گئی کہ اس کے شہر میں اس کو لے کر کے جایا جائے؟ یہی نہ کہ آپ گھر والوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ بھی لیں گے تو اس سے کیا ان کو مل جائے گا؟ اس سے ان کو کیا مل جائے گا؟ کیا ان کے مسائل حل ہو جائیں گے اس سے؟ کچھ نہیں۔ تو یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں یہ، تو لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیمار ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی، اور ان کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ بعد میں جب عثمانی دور خلافت یہ بہت بعد کی بات ہے، اس وقت جب قسطنطنیہ فتح کیا گیا تو ان کی قبر وہاں پر تھی، تو اس قبر کو بعد میں جو ہے ذرا اچھے انداز سے اس کو بنایا گیا اور چیزیں ہوئی اس کے تعلق سے۔ میں وہ چیزیں صحیح ہوئی غلط ہوئی وہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کو، بہرحال وہ چیز جو ہے وہ قبر کے تعلق سے بات کرنی تھی کہ وہاں پر ان کی قبر کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کوشش ضرور کی، لیکن وہ فتح نہیں ہوا، اور مسلمانوں کو وہ گھیراؤ ختم کر کے واپس ہونا پڑا۔ اور جو ہے اس کی کئی جو ہے میرے بھائیوں وجہ تھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے پاس اس زمانے میں ایک ہتھیار تھا، ایک ایسی چیز انہوں نے ایجاد کر لی تھی جو دوسروں کے پاس نہیں تھی، اور مسلمان جو کشتیاں لے کر کے گئے تھے ان کو اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مسلمانوں کو وہاں سے واپس ہونا پڑا تھا، وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ کافی لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور پھر جو ہے کافی پریشانیاں بھی ہوئیں۔ وہ ایک خاص قسم کا ہتھیار کیا تھا وہ اس کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ اس کو یہ خاص قسم کی آگ تھی، اور کیسے کیا کیمیکل تھا جس سے یہ لوگ اس کو بناتے تھے آگ کو، کہ جب یہ اپنے پاس سے جیسے اب آج کل میزائل وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس میں میزائل تو نہیں تھا، لیکن منجنیق ایک جو ہے آلہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ایک ہتھیار ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے یہ لوگ دور تک کوئی چیز پھینکتے تھے۔ تو جیسے آج کل جو ہے میزائل وغیرہ جو ہے پھینکنے کا یا جو ہے بھیجنے کا کسی جگہ پر کتنی دور تک جا کے مار کر سکتا ہے، تو اس زمانے میں ایک ہتھیار ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے جو ہے منجنیق جو ہے۔
تو منجنیق کے ذریعے سے یہ ایک جو ہے ایسا کیمیکل ہوتا تھا کہ اس کو پھینکیں گے دور، تو جہاں پر یہ گرے گا وہاں آگ لگ جائے گی، آگ لگنے کا معاملہ ہوتا تھا۔ اور یہ عجیب قسم کا جو ہے کیمیکل تھا کہ یہ آگ جب لگے گی تو اس پر جتنا پانی ڈالیں گے نا اتنی وہ آگ بھڑکے گی، یعنی پانی ڈال کر کے اس کو بجھا نہیں سکتے تھے، بلکہ سمندر کی پانی کی سطح پر بھی اس کو پھینک دیں گے تو وہاں پر بھی اسی طرح سے وہ آگ جیسی جو ہے وہ چیز رہے گی، پورا علاقہ جو ہے اس طرح سے آگ آگ جو ہے نظر آئے گا۔ یہ انہوں کا ایک فارمولا تھا جو انہوں نے پا لیا تھا، وہ کسی کے پاس نہیں تھا اس وقت۔ اور یہ چیز سبب بنی کہ جب انہوں نے اب یہ چیز پھینکنا شروع کیا مسلمانوں کی کشتیوں پر، تو جہاں پر بھی پھینکتے وہاں آگ لگ جاتی تھی، پانی میں بھی۔ اب وہ پانی تو سمندر ہی میں ہے، پانی لے کر کے فوراً بجھا سکتے ہیں، لیکن وہ پانی سے بجھنے والی آگ نہیں ہوتی تھی، یہ بڑا مسئلہ تھا اس کا کہ جتنا اس پر پانی ڈالیں گے اتنا ہی وہ بھڑکتی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہو گئی تھی ایسی کہ مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر پائے اور ان کو وہاں سے واپس ہونا پڑا تھا۔ اور بھی بہت ساری جو ہے چیزیں تھیں، بہت ساری جو ہے یہ اسباب تھے اس میں، لیکن اس میں سے ایک اہم سبب ان کی واپسی کا یہی ہوا تھا۔ تو ایک طریقہ جنگ کا جو ہوتا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ابھی جو ہے مقابلے میں سامنے والا آپ کے مقابلے میں زیادہ جو ہے غالب آ رہا ہے، تو پوری فوج کو وہاں پہ ہلاک اور برباد کرنے کے بجائے بڑی اچھے انداز سے وہاں سے واپسی کر لی جائے دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے سے، تو یہ اچھی چیز مانی جاتی ہے، ایک اچھی پالیسی مانی جاتی ہے۔ اسی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے وہاں سے واپسی اختیار کی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا، میں نے آپ سے بتایا کہ اس زمانے میں یہ حملہ تو کیا گیا اور قسطنطنیہ کا گھیراؤ بھی ہوا، اسلامی فوج بھی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ فتح نہیں ہو پایا۔ اور یہی نہیں بلکہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی تاریخ کے تعلق سے، قسطنطنیہ کی تاریخ کے تعلق سے، کہ پھر لمبی مدت تک ایسی لمبی مدت گزر گئی، وہ وقت بھی گزر گیا، پوری بنو امیہ کی خلافت گزر گئی، بنو عباسیہ کی خلافت گزر گئی، جس زمانے میں بڑی ترقی ہوئی اور دین اسلام بہت دنیا کے بہت سارے علاقوں پر جو ہے پھیل گیا تھا، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ قسطنطنیہ عثمانی دور خلافت میں جا کر کے سلطان محمد فاتح کہا جاتا ہے اس کو، اسی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی وجہ سے اس کو محمد فاتح کہا جاتا تھا، اس نے فتح کیا تھا اپنے دور میں۔ تو یہ کافی دور یعنی کافی جو ہے زمانے کے بعد، یعنی کئی سو سال کے بعد یہ چیز جو ہے ہوئی، کئی صدیاں اس کے لیے گزری جو ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ فتح ہوا ہے، قسطنطنیہ کا علاقہ فتح ہوا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں کوشش ضرور کی اس کے تعلق سے، لیکن قسطنطنیہ کا علاقہ فتح نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن اس واقعے کو ہم نے اس لیے ذکر کیا آپ کے سامنے، ایک حدیث ہے، اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے یہ چیز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ قسطنطنیہ کے علاقے میں جو سب سے پہلی فوج جائے گی اور سب سے پہلی جو پہلا لشکر جو اس لڑائی کے اندر شریک ہوگا، اس میں جو لوگ بھی شریک ہوں گے سب کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ تو یہ جو چیز ہوئی ہے اسی کے لیے ہم نے یہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چیز ہوئی، اور اس لشکر کا کمانڈر جس کو بنا کر کے بھیجا تھا وہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو، اور اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ شریک تھے، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی وجہ سے موت بھی واقع ہوئی،
اور وہیں پر ان کو دفن بھی کیا گیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی، حالانکہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہو پایا تھا، اور اس کی ایک وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ پھر سے یہ فتوحات کا سلسلہ اور دشمن کے فوج کو بھیجنے کا سلسلہ یہ پھر سے جو شروع ہوتا ہے، تو اس کی ایک جھلک آج آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ آگے کچھ اور علاقوں میں بھی انہوں نے مختلف فوجوں کو بھیجا، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نائلہ